میری داستان قسط نمبر 33۔ تم مجھے طلاق کیوں نہیں دینا چاہتے؟ تمہیں وجہ میں بتاؤں کیوں نہیں دینا چاہتے؟ جنت نے زوار کی طرف دیکھ کر کہا۔ کیونکہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، زوار نے جلدی سے کہا۔ زوار، تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری اس بات پہ یقین کر لوں گی؟ جنت نے اپنی آنکھیں مینچتے ہوئے کہا۔ جنت، میں جھوٹ نہیں بول رہا، زوار نے جنت کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے کہا۔ جنت نے ایک نظر اپنے ہاتھ کو زوار کے ہاتھ میں دیکھا، لیکن اس نے جھٹکا نہیں۔ وہ ہر انسان کو جھٹک سکتی تھی، لیکن زوار کو نہیں جھٹک سکتی۔ زوار، تم سمجھتے ہو کہ میں درد میں ہوں اور تم مجھ سے محبت بھری باتیں کر کے میرے درد کو کم کرو گے تو تمہاری غلط فہمی ہے، مجھے مزید درد ہوگا۔ خیر، اب محبت کو چھوڑو، یہ ٹائم محبت پہ بتکارنے کا نہیں ہے۔ کھانا کھایا ہے؟ زوار نے جنت کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے پوچھا۔ ہم۔ جنت، کیا واقعی تم مجھ سے طلاق چاہتی ہو؟ زوار نے جنت کے سر کو اپنے سینے پہ رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، اب نہیں چاہیے، جنت نے گہری سانس کھینچتے ہوئے کہا۔ کیا پہلے چاہتی تھی؟ زوار نے جنت سے پوچھا۔ اس پل زوار کا دل پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس پل زوار چاہتا تھا کہ جنت انکار کر دے، لیکن جنت نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ تمہیں پتہ ہے جنت، مشرق میں خاموشی کو اقرار سمجھا جاتا ہے، لیکن زوار شاید تم نہیں جانتے، مشرق کی عورت جتنا بے وقوف عورت کوئی نہیں ہے۔ جنت نے دور خلاؤں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ اس وقت وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے۔ تمہیں پتہ ہے، خدا نے عورت کو بہت نازک بنایا ہے، بہت نرم بنایا ہے۔ وہ بہت جلد ٹوٹ سکتی ہے، لیکن وہی خدا نے اسے بہت مضبوط بنایا ہے۔ زوار، ایک مرد سوچ بھی نہیں سکتا ہم کیا کچھ برداشت کر سکتی ہے۔ اگر ہم دستبرداری کرنے پہ آئے نا تو اپنا من پسند شخص بھی چھوڑ سکتی ہے، اور پھر پلٹ کے بھی نہ دیکھے۔ ہم لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دنیا کے ساتھ چلتے ہیں۔ ہم کبھی کسی کو یہ نہیں بتا سکتے کہ ہمارے دل پہ کیا گزر رہی ہے۔ ہمارا دل اندر سے پھٹ رہا ہوتا ہے، لیکن ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، اور ہمارا دل اندر ہی اندر مر چکا ہوتا ہے۔ مجھے اب تم سے طلاق نہیں چاہیے۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تم مجھ سے پیار کرو یا نہ کرو، لیکن میں نے اب اپنے بچوں کو سنبھالنا ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو ماں کا پیار بھی دینا ہے، باپ کا پیار بھی دلوانا ہے۔ میں تمہیں اتنی اجازت دیتی ہوں کہ تم بند کمرے میں مجھے مار سکتے ہو، لیکن میں تمہیں یہ اجازت نہیں دوں گی کہ تم کھلے آسمان کے نیچے مجھے بے عزت کرو۔ تمہیں میرے بیٹے کے سامنے مجھے میرے سارے حقوق دینے ہوں گے، اور میں کوشش کروں گی کہ میں بھی تمہیں سارے حقوق دوں۔ میں سمیر کا بیٹا بابا کے حوالے کر دوں گی، لیکن میں سمیر کی بیٹی کبھی بابا کو نہیں دوں گی۔ میں ایک اور جنت نہیں بننے دوں گی۔ وہ میری بیٹی ہوگی، سمیر کی بیٹی نہیں ہوگی، اور تمہیں بھی اسے اپنا نام دینا ہوگا۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں تمہارے ساتھ رہوں گی، ورنہ پھر عمر اور ہنی میرے ساتھ رہیں گے۔ پھر تمہاری مرضی کہ تم مجھے اپنی زندگی میں رکھو یا نہ رکھو، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور زوار کنگ بیٹھا تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ جنت کو کیا جواب دے۔ جنت نے اسے سوچنے اور سمجھنے کی ساری صلاحیتیں چھین لی تھی۔ اس پل ایسا لگ رہا تھا کہ زوار جنت کو کھو چکا ہے۔ وہ اس جنت کو کھو چکا ہے جو جنت زوار سے محبت کی دعوے دار تھی۔ یہ تو ایک مختلف جنت تھی شاید، جسے اپنی اہمیت کا پتہ چل گیا تھا۔ زوار کو خاموش دیکھ کر جنت نے دیوار کی طرف دیکھا۔
زوار اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، لیکن مجھے خود سے ہمدردی ضرور ہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے کہ میں نے ایک ایسے انسان پہ اپنے جذبات لٹائے ہیں جسے کبھی مجھ سے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ صرف دنیا میں میرا ساتھ نبھا رہا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ آخرت میں زوار شاہ کبھی جنت الطاف کو چنے گا۔ جنت کے گالوں پہ آنسو روا تھے۔ زوار شاہ کا اس وقت دل چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ وہ آخرت میں بھی جنت کو چنے گا، لیکن وہ خاموش رہا۔ اگلی صبح زوار کی آنکھ کھلی تو دیکھا وہ دونوں اسٹڈی کے صوفے پہ لیٹے ہوئے تھے۔ جنت نے زوار کے سینے پہ سر رکھا ہوا تھا۔ وہ ابھی تک نیند میں تھی۔ زوار نے اسے اٹھانا مناسب نہیں سمجھا اور خاموشی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی، کسی بھی مرد کی اولین چاہت بن سکتی تھی۔ وہ اپنے حسن سے واقف نہ تھی۔ زوار نے بہت آرام سے جنت کے ماتھے کو چوما اور جنت کو دیکھنے لگ گیا۔ وہ نیند میں زوار کی نظروں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی، اس لیے فوراً اٹھ بیٹھی۔ ہم یہاں سوئے تھے؟ جنت نے مہندی میلی آنکھیں کھولتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہم یہیں سوئے تھے۔ تم میرے اوپر سو گئی تھی، لیکن تمہارا وزن اتنا زیادہ تھا کہ پوری رات میں سانس نہیں لے سکتا تھا۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ تمہیں اٹھا کے بیڈ پہ سلاتا ہوں، لیکن پھر مجھے لگا کہ تمہیں اٹھانے کے لیے کرین بلانی پڑے گی، تو میں خاموشی سے سویا رہا۔ زوار نے شرارت سے کہا۔ تم نے خود کو دیکھا ہے؟ جنت نے تپے انداز میں کہا۔ نہیں، تم ہو نا مجھے دیکھنے کے لیے، زوار نے آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ جنت کو احساس نہ تھا، وہ ابھی تک زوار کے اوپر ہی لیٹی ہوئی تھی۔ اچانک جنت کی نظر کلاک پہ پڑی تو وہ ایک دم دبا کے اوپر سے اٹھی۔ اتنا ٹائم ہو گیا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں اٹھایا؟ پتہ نہیں بچے کیا کر رہے ہوں گے، انہوں نے ناشتہ کیا بھی ہوگا کہ نہیں کیا ہوگا، جنت نے فکر مندی سے کہا۔ ماما موجود ہے، انہوں نے ناشتہ کروا دیا ہوگا، تم ریلیکس رہو، اور ویسے بھی اتنے دن کے بعد تم سو رہی ہو تو مجھے تمہیں اٹھانا اچھا نہیں لگا۔ لیکن جنت خاموشی سے اٹھ گئی اور روم کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ابھی اس نے دروازے پہ ہاتھ رکھا تھا کہ زوار کی آواز پہ رکی۔ جنت، آئندہ پلوشہ کا ذکر مت کیا کرو، وہ صرف میری پہلی محبت ہے اور تم میری عزت ہو، اس میں اور تم میں فرق ہے۔ لیکن تمہارے رات والے سوال کا جواب میں دوں گا، بہت جلد دوں گا، لیکن ایسی جگہ پہ دوں گا جہاں تمہیں لگے کہ میں سچ بول رہا ہوں، تم یقین کر سکو۔ اگر کل رات میں جواب دیتا تو تم کبھی یقین نہ کرتی۔ تو جنت نے مڑ کر زوار کی طرف دیکھا، لیکن وہ منہ سے کچھ نہ بولی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ جنت فریش ہو کر جب ڈرائنگ روم میں آئی تو دیکھا تمام بچے اپنی دادو اور دادا کے ساتھ بیٹھے تھے۔ کیسے ہو میرے بچوں؟ ماما ٹھیک ہے، آپ کیسی ہو؟ عمر نے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک ہوں میری جان، اور تم تینوں تیار ہو جاؤ، ہم لوگوں نے نانو کے گھر جانا ہے۔ اوکے ماما، لیکن آپ پہلے وعدہ کرو وہاں رو گی نہیں، عمر نے منہ بنا کر کہا۔ جنت کے چہرے پہ مسکان آئی۔ میری زندگی کو میرے رونے سے فرق پڑتا ہے کیا؟ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے ماما، میں بتا نہیں سکتا، میرا دل دکھتا ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ اس رات رو رہی تھی، میں پوری رات نہیں سو سکا، میں اسکول میں بھی ڈسٹرب رہا، میں نہیں بتا سکتا مجھے کیسے محسوس ہوتا ہے۔ لیکن ماما آپ رویا نہ کرو، آپ ہنستے ہوئے اچھی لگتی ہو اور میرے بابا کے ساتھ پیاری لگتی ہو، اور میرا عمر بھی ہنستا ہوا اچھا لگتا ہے، جنت نے محبت سے کہا۔ چلو تیار ہو جاؤ تینوں جلدی سے، پھر چلتے ہیں۔ تو وہ تینوں روم کی طرف بھاگے اور جنت صوفے پہ بیٹھ گئی۔ جنت اور زوار، آئندہ نہ لڑا کرو، مجھ سے محبت سے رہا کرو، اس سے گھر میں سکون ہوتا ہے۔ اور زوار، تم جنت سے معافی مانگو گے؟ ماما مجھے معافی کی ضرورت نہیں ہے، جنت نے مسکرا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی درد محسوس ہوتا تھا، لیکن وہ خود کو بہت مضبوط دکھا رہی تھی۔
جلد اب بچے تمہارے ساتھ رہیں گے؟ عالیہ بیگم نے کبیر اور ہانی کا پوچھا۔ ماما اگر کبیر کو بابا نے رکھنا چاہا تو میں دے دوں گی، لیکن ہانی میری بیٹی بن کے رہے گی اور بابا انکار نہیں کریں گے۔ جلد مجھے معاف کر دو، عالیہ بیگم نے ایک دم سے کہا۔ آنٹی آپ کی کوئی غلطی نہیں، جلد نے فوراً جواب دیا۔ میں ماں تھی، میں سمجھا سکتی تھی، مار بھی سکتی تھی زوار کو، لیکن نہیں مارا، نہ تمہارے حقوق دلوائے۔ ماضی کو چھوڑ دو آنٹی، ماضی سوائے درد کے کچھ نہیں دیتا، حال میں جیے۔ اور جلد نے زوار کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ میں بچوں کو دیکھ آتی ہوں اور پھر زوار مجھے بابا کے پاس چھوڑ دو۔ اوکے، زوار نے سر کو ہم کیا اور جلد بچوں کے روم کی طرف بڑھی۔ لیشا اور الطاف صاحب لان میں بیٹھے تھے جب جلد گھر میں داخل ہوئی۔ جلد کے ساتھ زوار بھی تھا، لیکن وہ زیادہ حیران جلد کے پیچھے چلتے ہوئے 3 بچوں کو دیکھ کر ہوئے، کیونکہ جہاں تک انہیں یاد تھا تو جلد کا صرف ایک ہی بیٹا تھا۔ جلد لیشا اور الطاف صاحب کے گلے ملی اور زوار بھی دونوں سے بہت اچھے طریقے سے ملا، لیکن جب لیشا اور الطاف صاحب کی نظر کبیر پہ پڑی تو وہ دونوں چونک گئے۔ وہ ہو بہو سمیر کی طرح تھا۔ جلد یہ کون ہے؟ الطاف صاحب نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ بابا یہ سمیر کا بیٹا ہے، جلد نے بنا لگی لپٹی کہہ دیا، اور وہ سمیر کی بیٹی ہے۔